السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، عزیز طلبہ اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے اس محبوب مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ آپ مدرسے کی کارگزاری دیکھیں گے کہ چند خوش نصیب بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے اور آج ان کے سروں پہ دستار باندھی جا رہی ہے۔ یہ ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی اور ان کے گھر گھرانے کنبے والوں کے لیے بھی بڑی ہی سعادت مندی اور نیکبختی کی دلیل ہے۔ محترم و مکرم حضرت مفتی حذیفہ صاحب مدظلہ نے تفصیل سے اس مدرسے کی کارگزاری، مدرسے کے مقاصد اور ہمیں مدرسے کے تعلق سے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔ میرے حصے میں صرف 25 منٹ آئے ہیں، انشاءاللہ میں 25 منٹ میں اپنی بات عرض کر لوں گا، کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر میری بات پوری ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے جو کل عرش الہی کے سائے میں ٹھہرائے جائیں گے، خصوصی سرکاری مہمان کے طور پر ان کا اعزاز ہوگا، جبکہ قیامت کے میدان میں نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی سائبان ہوگا، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج سوا نیزے کے برابر انسان کا دماغ کھولتا ہوا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، اولاد اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے، بیوی شوہر سے بیگانہ ہوگی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، دوست انتہائی جگری دوست
سامنے پڑے گا، کسی کو کوئی نہیں پہچانتا ہوا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں کچھ خوش نصیب بندے ہیں کہ رحمت کے فرشتے لپک لپک کر ان کا استقبال کریں گے اور عرش الہی کے سائے میں انہیں جگہ دیں گے۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ کیا کام کر کے آئے ہیں وہ دنیا میں کہ اس قدر ان کا اعزاز ہے؟ ظاہر ہے کہ جب ان کو عرش الہی کے سائے میں ٹھہرایا جائے گا، سوال جواب اور تفتیش اور حساب کتاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یہ اتنی بڑی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت، اس وقت میں اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، انہیں بڑے سکون کا، بہت ہی سکون اور بہت ہی چین ہوگا اور انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یا اللہ، یہ کون سے بندے ہیں؟ 7 اہم خصوصیات ہیں، آپ غور کریں تو سب میں مشترک طور پر یہ بات ہے کہ ان کا اخلاص ہائی گریڈ کا اخلاص ہے اور ان کا مجاہدہ انتہائی اعلیٰ درجے کا مجاہدہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت میں انتہائی درجہ کا مجاہدہ کیا ہے، اور جو بھی انہوں نے کام کیا ہے صرف اور صرف رضا الہی کے لیے کیا ہے۔ ان 7 صفات کے حاملین میں یہ قدر مشترک طور پر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ نمبر 1، امام عادل، وہ امام، قوم کا مقتدا، رہبر، قائد، حاکم، چاہے وہ اونچی سطح کا ہو چاہے نیچی سطح کا ہو، چاہے وہ مقامی سطح پر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹی بڑی کوئی بھی ذمہ داری کسی کو دی گئی ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کر کے آیا ہے، ہر حق والے کا حق صحیح طور پر ادا کر کے آیا ہے، اس میں اس نے ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، کوئی کٹوتی نہیں کی ہے، خیانت نہیں کی ہے، بہت بڑا کام کر کے آیا ہے اور مشکل ہے۔ کانٹوں کا تاج ہے یہ حکومت، کانٹوں کا تاج ہے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کے چلنا، مختلف مزاج، مختلف خیالات کے لوگوں کو لے کر چلنا، سب کو نبھانا، سب کے حقوق کو ادا کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، کسی کا حق مارا نہ جائے، آسان کام نہیں ہے۔ جس کسی ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری انصاف کے ساتھ ادا کی ہے، بہت زبردست مجاہدہ کر کے آیا ہے، کل عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ وقت ہوتا تو میں انصافور بادشاہ، عادل حکمراں کیسا ہوتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمونہ ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں، اور انہوں نے انصاف اور عدل کا جو معیار اور جو نمونہ قائم کیا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی عدالت و انصاف کا گن گاتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور دوسرا شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی مانتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنی جوانی گزاری ہے۔ آسان کام نہیں ہے میرے دوستو، جوانی اندھی ہوتی ہے، شہوتوں کا زور ہوتا ہے، طاقت زیادہ ہوتی ہے، غصہ بھی بہت ہوتا ہے، خواہشات ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں قوت پانے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو سنبھال لے، کیا کس پر اللہ راضی ہوتا ہے، کس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی مانتے ہوئے اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی گزارتا ہے، یقین مانو بہت بڑا مجاہدہ اس نے کیا ہے، انتہائی درجے کا اللہ کا خوف اس کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا ہے، تبھی جا کر کے اس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کے رضا کے کاموں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اسی لیے کہا گیا در جوانی توبہ توت کردن، شیوے پیغمبری وقت پیری، گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ آدمی بوڑھا ہو گیا اور آغا اور
اور جوارے ڈھیلے پڑ گئے، خواہشات اور شہوتوں کا زور کم ہو گیا، ایسے میں اگر انسان عبادت کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو میرے دوستو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ گناہوں پر قدرت مکمل طور سے ہے اور اس کے اسباب مہیا ہیں، اور اس کے باوجود صرف اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور اپنی جوانی کو بے داغ ہو کر کے یعنی داغدار نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے واقعتاً مجاہدہ، اور یہ ہے اس بات پر اللہ رب العالمین خوش ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اس کو بجا طور پر یہ انعام دیا جائے گا کہ عرش الہی کے سائے میں اسے ٹھہرایا جائے گا، اور کوئی تکلیف اور کوئی گھبراہٹ اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو دیکھو کہ رات کی تنہائیوں میں اور صبح کے وقت اور عشاء کے وقت کثرت سے مسجد آتا جاتا ہے تو اس کو مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ مسجد سے دل لگے رہنے کا مطلب مسجد والے کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں تو بہانے سے بخشش ہوتی ہے۔ ایک شخص مسجد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے مسجد سے باہر آتا ہے، اپنا تمام کاروبار میں لگا مصروف ہے، لیکن اگلی نماز کے انتظار میں ہے۔ جس چیز کا انتظار ہوتا ہے میرے دوستو، آدمی کو اس کی طرف اس کا دھیان لگا رہتا ہے، کام سارے کرتا ہے، لیکن اہمیت کی وجہ سے جو چیز اس کے پیش نظر ہے اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آیا، ظہر کی نماز کے انتظار میں ہے، ظہر سے فارغ ہو کر آیا، عصر کے انتظار میں ہے، اس طرح ہر نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں ہے۔ تو یہ شخص مسجد میں رہنے والے اور نماز میں عملاً مصروف رہنے والے شخص کے حکم میں لکھا جاتا ہے۔ یقین مانو گویا کہ 24 گھنٹہ یہ شخص مسجد میں رہنے والا ہے، اور 24 گھنٹے کا اللہ کو یاد کرنے والا مانا جائے گا۔ یقیناً اس شخص کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوا ہے۔ اس درجے کا اللہ کو یاد رکھنے والا شخص بجا طور پر مستحق ہے کہ اللہ کے لیے اسپیشل آرڈر دے کر کے اس کو سرکاری مہمان بنائیں اور کل عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ دی جائے۔ چوتھا وہ شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو ایسے آدمی جو آپس میں اللہ واسطے کی محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ واسطے کی محبت جو ہوتی ہے وہ غائبانے میں بھی رہتی ہے، سامنے بھی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے تو پوری محبت کا مظاہرہ کیا جائے اور غائبانے میں اس کی غیبت کی جائے، اس کی برائیاں بیان کی جائیں، اس کے خلاف سازشیں کی جائیں۔ اللہ واسطے کی اگر محبت ہوگی تو سامنے بھی محبت کا تقاضا ادا کیا جائے گا، غائبانے میں بھی اس سے محبت ہوگی، بلکہ کوئی اس کی شکوہ، اس کی شکایت کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، انسان کو برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ واسطے کی محبت ہوگی تو یقین مانیے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کی نصرت میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں، گویا جن کاموں پر اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کی توفیق ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ تو اللہ واسطے کی محبت مطلوب ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، عہدے کی وجہ سے نہیں، طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ نے اس بندے سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بنیاد پر اگر محبت ہوگی تو یہ دونوں ایسے محبت کرنے والے مخلص ہیں، ان کے اخلاص کا صلہ یہ ملے گا کہ کل عرش الہی کے سائے میں انہیں جگہ دی جائے گی۔ اور پانچواں وہ شخص وَرَجُلٌ دعت طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک آدمی جس کو ایک ایسی خاتون جو حسن کی پیکر ہے، حسن کی دیوی ہے، اور اس کی طرف سے گناہ کا آفر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وجیح باعزت گھرانے کی لڑکی ہے، اور اس کے ساتھ اگر دوستانہ رسم و رواج رسم رکھی جائے، دوستانہ تعلقات رکھے جائیں، کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، کوئی بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے، لیکن یہ شخص کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کا پورا موقع ملنے کے باوجود، بدنامی کا خطرہ نہ ہونے کے باوجود، صرف
صرف اور صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور گناہ میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، یقیناً بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کل اس مجاہدے اور اس قربانی کا یہ صلہ عطا فرمائیں گے کہ عرش الہی کے سائے میں اسے جگہ دی جائے گی۔ اور چھٹا وہ شخص رجل تصدق بصدقۃ، ایک آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ کیا، ایک غریب نادار مسکین بیوہ کی ضرورت جان کر معلوم کر کے بڑے ہی چپکے سے رازداری سے اس تک اس کی ضرورت کا سامان پہنچا دیا، اس کی ضرورت میں کام آ گیا، اور اتنی رازداری برتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، مطلب انتہائی قریبی قابل اعتماد تک کو بھنک نہیں لگتی ہے۔ یقین مانو سوائے اللہ کی رضا اور کوئی پیشے کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے۔ اس ہائی گریڈ کے اخلاص کی بنیاد پر کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور ساتواں وہ شخص ہے رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا۔ کوئی دودھ کا دھویا نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہر انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، گناہ باپ سرزد ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انتہائی بخشش کرنے والے ہیں۔ بندہ اگر شرمندگی کے ساتھ تنہائی میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو سوچ کر کے ندامت کے دو ایک قطرے اس کی آنکھوں سے آنسو کے اگر گر پڑتے ہیں، اللہ کو یہ قطرے اتنے پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کی نہ صرف بخشش بلکہ اس کو سرکاری مہمان بنائے جانے کا سبب ہوں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، آدمی نے تنہائی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی موجودگی میں نہیں، رات کے پچھلے پہر میں اکیلے جبکہ سوائے اس کے اور اس کے خلا کے علاوہ وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، اس وقت وہ بندہ راز و نیاز میں مصروف ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے مالک کے غفور الرحیم ہونے کا استحضار اور تصور کر کے جب ندامت کے دو آنسو نکالتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یہ اللہ کو اس کے یہ آنسو اتنے پسند ہیں، اس کی بخشش ہو جائے گی، نہ صرف بخشش ہوگی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ میرے دوستو اس پوری حدیث میں مجھے آج کے اس جلسے کے موضوع سے متعلق جو بات کہنی ہے، امام عادل، امام عادل کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری انصاف کے ساتھ ادا کرے، امانتداری کے ساتھ ادا کرے، ہم سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر امام ہیں۔ کیوں؟ میرے سرکار نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن ان لوگوں کا متعلق سوال ہوگا جن کی ذمہ داری حفاظت نگرانی تمہارے سے متعلق کی گئی تھی۔ ہماری یہ اولاد اللہ کی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، ہماری یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ ثم لتسألن عن النعیم، کل قیامت کے دن اس نعمت کے متعلق سوال ہوگا، اس امانت کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے اس امانت کا کیا حق ادا کیا۔ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو دینی تعلیم و تربیت دلائیں۔ ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، کوئی والدین اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دے دیں، اس سے بہتر بڑھ کر کے کوئی عطیہ اور بخشش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو ہم اگر اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا بھی اچھی بنے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت بھی ان کی اچھی ہو تو ہمیں اپنی اولاد کو ایمان اور ایمانی تقاضے، ایمانی اعمال اور اچھا ادب، اچھے اخلاق سکھانے ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیں ایک معلم، ایک صالح، ایک حافظ، ایک عالم کے ہاتھ میں دے کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ مدارس اسلامیہ اسی فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو مدارس کے حوالے کر کے ان کی تمام تر جیسے دنیاوی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے ہمیشہ ہمیشہ کی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے بھی ہم اس کا خیال کریں اور ان کو دینی تعلیم و تربیت دلائیں۔ انشاءاللہ زندگی میں بھی اولاد کی جانب سے بہترین ہم کو رسپانس ملے گا اور ہم کو بہترین نتیجہ ملے گا، اور آخرت میں یہ ہمارے لیے ہم مر جائیں گے پھر بھی ان اولاد کے ذریعے سے جو خیر پھیلے گا اور جو دین نیکی کے راستے پر چلے گی، اس کے تمام نیکیوں اور اچھائیوں کا ثواب بھی ہمارے نامہ اعمال میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی اولاد کی قدر و قیمت صحیح پہچاننے اور ان کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔